امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی دعوت کا لب لباب، خلاصہ اور نچوڑ پچھلے کئی عرصے سے سیرت کے موضوعات پر آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس میں سیرت کے بہت سے پہلوؤں پر میں نے روشنی ڈالی، اور پھر جو سیرت کا سب سے اہم ترین پہلو ہے جس کو سمجھنا ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان کی چاشنی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور وہ پہلو یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے درمیان اور امام الانبیاء کے درمیان جھگڑا کس بات کا تھا، تنازع کس بات کا تھا۔ امام الانبیاء ان سے اللہ کی ذات کو نہیں منوانا چاہ رہے تھے، اللہ کی ذات کو منوانے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ اللہ کی ذات کو مشرکین مکہ مانتے تھے، اللہ کی صفتوں کو مشرکین مکہ مانتے تھے، اللہ سے اپنی مصائب میں، مشکلات میں اللہ کو پکارتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حجر اسود کے بوسے لیتے تھے، صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، صدقے کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، زیر ناف بال پہلے کٹواتے تھے۔ جی یہ سارے کام تو مشرکین مکہ پہلے کرتے تھے، تو پھر امام الانبیاء اور مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑا کس بات کا تھا جب سارے کام تو وہ پہلے منوانا کیا چاہتے تھے؟ تو اس پر میں پچھلے کئی درسوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ جو لوگ روزانہ سنتے ہیں ان کے دل و دماغ میں اچھی طرح یہ بات پیوست ہو گئی ہوگی کہ امام الانبیاء اور مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑا کس بات کا تھا، کہ مکہ میں دو پارٹیاں بن گئیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دوسرے ابو جہل کے ساتھ ہیں، ابو لہب کے ساتھ ہیں، عتبہ کے ساتھ ہیں، شیبہ کے ساتھ ہیں، سارے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ایک طرف ہیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ انتہائی غرباء ہیں، جی ان پر ظلم کر رہے ہیں، تکلیفیں ڈھا رہے ہیں، مشقتیں ان پر آ رہی ہیں، لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے نا، وہ جھگڑا کیا ہے؟ تو جھگڑا یہی تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا لا الہ، بس یہ جملہ جب کہا نا تو وہ سیخ پاؤ گے، وہ ایسے ان کے سینے جیسے کباب نہیں جلتا، ایسے اس بات سے جل گئے کہ وہ الہ کا معنی جانتے تھے، الہ کا معنی جانتے تھے۔ ہم چونکہ الہ کا معنی نہیں جانتے اس لیے کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، مخلوق کی طرف بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں، جی ہمیں الہ کا معنی نہیں پتا۔ اور الہ کا معنی سمجھانے کے لیے حضرت نوح نے 9.5 صدیاں لگائی ہیں۔ الہ کا معنی سمجھانے کے لیے قرآن نے کہا 9.5 صدیاں حضرت نوح نے لگائی ہیں، سارے انبیاء نے، پھر امام الانبیاء نے جی لا الہ الا اللہ جب کہا نا وہ سیکھ پاؤ گے، آگ بگولا ہوگے کہ اگر الہ کو مان لیا تو 360 جو بیت اللہ میں ہیں ان کا کیا بنے گا، جو 360 بیت اللہ میں ان کا کیا بنے گا۔ تو میرے محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جاننے کے لیے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے الہ کا ماننا جاننا ضروری ہوگا۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ہر وہ کام، ہر وہ تعظیم جو دو نظریات کے ساتھ کی جائے، ہر وہ کام، ہر وہ تعظیم جو دو نظریات کے ساتھ کی جائے، دو سوچوں کے ساتھ کی جائے، جو دو عقیدوں کے ساتھ کی جائے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔
ہر وہ کام اور ہر وہ تعظیم جو دو نظریات کے ساتھ کی جائے، جی وہ دو عقیدے، دو نظریے اس کام کو، اس کا تعظیم کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا جی؟ پہلا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، وہ ستار الغیوب ہے، جی وہ علام الغیوب ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ دوسرا نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، نہ کسی جن کو دیا ہے، نہ کسی فرشتے کو دیا ہے، نہ کسی عرشی کو دیا، نہ فرشی کو دیا، نہ نوری کو دیا، نہ ناری کو دیا، نہ خاکی کو دیا، نہ حجر کو دیا، نہ شجر کو دیا، نہ کسی قبر کو دیا۔ بس یہ دو نظریات کے ساتھ اگر وہ بندگی کرے گا عرش والے کی تو عرش والے کی بن جائے گی، اگر یہ دو نظریات کے ساتھ وہ بندگی کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، تو یہ عبادت بن جائے گی ان کی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی منوانے کے لیے لڑائی تو یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، سکھوں میں، راحت میں، رنج میں، مصیبت میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، تخت پر ہو وہ تب، تختے پر ہو وہ تب، ہر حال میں پکارنا ہے تو صرف اور صرف عرش والے کو پکارنا ہے۔ بس یہ بات تھی، اس پر جھگڑا ہوا، اور پھر کہتے تھے، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم یہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، ان کے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ کہتے تھے ہم انہیں اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم کس نظریے کے ساتھ پھر ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو؟ کس نظریے کے ساتھ تم جو کہہ رہے ہو ہم اللہ کے برابر نہیں سمجھتے؟ وہ ان کا جو ایک شرک تھا نا، اسے قرآن نے ذکر کیا۔ فَيَقُولُونَ، انہوں نے کہا ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم اس نظریے سے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، یہ اللہ سے کام کروا لیتے ہیں، یہ اللہ سے چھڑا لیتے ہیں، ڈنڈے کے زور سے چھڑا لیتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، اللہ ان کی رد نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بہت بڑا شرک ہے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ یہ وہ کہتے تھے سفارش کر لیتے ہیں، فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے ہاں سفارش۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، او لوگوں سنو، سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اما اس سے جن کو تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دے ہو، جن کو تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کیا مطلب اللہ کی ذات پاک ہے؟ یہ کپڑا بھی پاک ہے، یہ جگہ بھی پاک ہے، جی جسم بھی ابھی پاک ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے جیسے یہ جگہ پاک ہے، جسم پاک ہے، کپڑا پاک ہے، اسی لیے مسجد کے اندر آئے ہیں، جسم پاک، کپڑا پاک۔ اللہ کی ذات پاک ہے کیا مطلب؟ جب میری طرف پاکی کی نسبت ہوتی ہے تو معنی ہوتا ہے کپڑا پاک ہے، چادر پاک ہے، جسم پاک ہے، جگہ پاک ہے۔ جب انسان کی طرف پاکی کی نسبت ہوتی ہے تو یہی معنی ہوتا ہے نا۔ جب نسبت پاکی کی عرش والے کی طرف ہوگی تو کیا معنی ہوگا؟ عرش والے کی طرف، عرش والے کی طرف جب پاکی کی نسبت ہوگی تو معنی ہوگا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان ربی الاعلی، اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو بہت بلند ہے۔ سبحان ربی العظیم، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ ہر نماز کے اندر یہ جملے نہیں کہلوا رہے ہم سے، سبحان ربی العظیم، اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو بہت بلند ہے۔ جب اللہ پاک ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، بہت مثالیں دی ہیں جی، اللہ نے بہت مثالیں دی ہیں قرآن نے اس بات پر۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے، ایک جگہ قرآن مالکوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے جی، مالک، مالک کون ہے جی؟ 500 مربے کا مالک ہے جی، 1000 مربے کا مالک ہے۔ یہاں تو 2 مربے والا بھی مان نہیں ہے، وہ بھی کیسے چلتا ہے؟ اللہ نے پھر یہ ساری مثالیں دے کے فرمایا۔ اللہ نے کبھی اس مالک کو مخاطب کر کے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، کبھی تو چاہتا ہے کہ اپنے ملازم کو اپنی اس جائیداد میں شریک کر دے؟ کبھی کوئی مالک چاہتا ہے کہ اپنے ملازم کو اپنی جائیداد کا مالک بنا دے؟ وہ کبھی
ملازم تو بڑی دور کی بات ہے، ایک پیٹ سے پیدا ہونے والا جو سکا بھائی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اسے مالک نہیں بناتے ہو، اپنی دو مرلے کی شراکت اس کے ساتھ برداشت نہیں کرتے ہو تم کہ میرا بھائی میری دو مرلے کی شراکت میں شریک نہ ہو جائے۔ شریکہ جی یہ کہتے ہیں نا، شریکہ ہے جی شریکہ، اللہ کہتے ہیں برداشت کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ تو اس عرش والے کے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہو جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے، جس نے زمین کو کیسے بچھایا ہے، جس نے تمہارے لیے دن رات، سورج چاند ستارے، گرمی سردی، حجر شجر، تمہارے کھانے، پھر کھانوں کی لذت، اس میں ذائقے، پھر پھل، پھر فروٹ، پھر کھانے، اللہ نے فرمایا پھر ہوا، پھر گرمی ہے، پھر سردی ہے، کبھی رات کا لمبا ہونا ہے، کبھی چھوٹا ہونا ہے، کبھی دن کا لمبا ہونا ہے۔ یہ اللہ کسے سنا رہے؟ کہانیاں سنا رہے ہیں اللہ قرآن میں۔ کبھی اللہ کہتے ہیں وہ دیکھو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کبھی اللہ کہتے ہیں انسان تو کتنا عظیم تھا، اتنا کبھی عظیم ہوا کرتا تھا کہ ہم نے تجھے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا تھا، آج تو اتنا گر چکا ہے کہ تجھے سمجھانے کے لیے مجھے ڈنگروں کی مثالیں دینی پڑ گئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کبھی تو اتنا عظیم ہوا کرتا تھا کہ فرشتوں کو تیرے سامنے میں نے جھکا دیا، آج جب تو پیچھے ہٹ گیا، آج تجھے سمجھانے کے لیے مجھے ڈنگروں کی مثالیں دینی پڑ گئی۔ پھر اللہ ڈنگروں کی مثال دے رہے ہیں، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ قرآن ہے، قرآن یہ کوئی خواب نہیں ہے، قصے نہیں ہے، اللہ کیسی زبردست مثال دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اوے لوگو بھینس میں تمہارے لیے عبرت ہے، اونٹنی میں تمہارے لیے عبرت ہے، گائے میں تمہارے لیے عبرت ہے، بکری میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ فرمایا ایک کسان ذمہ اب چارہ ڈالتا ہے بھینس کے آگے، وہ میدے میں جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے میدے میں مشینری لگائی ہے، وہ اس چارے پر کام کرتی ہے، گوبر نیچے چلا جاتا ہے، غذا اوپر آ جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم میدے سے دھکا دے کے اس کو جگر میں بھیج دیتے ہیں، جگر میں ہم نے مشینری لگائی ہے، پھر وہ اس غذا پر کام کرتی ہے، پھر کچھ کا دودھ بنا دیتی ہے اور کچھ کا خون بنا دیتی ہے، اللہ کہتے ہیں خون کو ہم دھکا دے کے دل میں پہنچا دیتے ہیں، اور دو پلیتیوں کے درمیان سے اللہ فرمایا گوبر کا رنگ گدلا، بدبودار، خون پلیت، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اوہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا دو پلیتیوں کے درمیان سے، ایک طرف خون کی پلیتی ہے، ایک طرف گوبر کی پلیتی ہے، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں لبناً خالص دودھ ڈالا، سائغ للشاربین۔ کیسے اللہ نے فرمایا مزے لے لے کے پیتا ہے، تیری نازک طبیعت کا اللہ نے فرمایا میں نے خیال رکھا، اس میں گوبر کی امیزش نہیں آنے دی ہے، اس میں خون کی امیزش نہیں آنے دی ہے، اگر میں دودھ کے اندر گوبر کی امیزش آ جاتی، خون آ جاتا، تیری نازک طبیعت برداشت نہ کرتی، تو اسے پیتا نہ، تو اسے گرا دیتا۔ انسان تیری نازک طبیعت کا میں نے کتنا خیال کیا ہے، لبناً خالصا، تیرے برتن میں لبناً، بولو لبناً خالصا، ملتا تو نہیں، بولے تو صحیح جی، ہم نے تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا ہے جی۔ فرمایا جیسا خالص دودھ میں نے دیا ہے نا، بس ایسا خالص دین میں میرا مطالبہ ہے، اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے خالص چیز دی ہے نا، ایسا میرا مطالبہ ہے۔ آج بھی اگر کسی کو خالص دودھ کی ضرورت ہو نا، وہ بھینس کو اپنے دروازے پر باندھتا ہے، میرے بھائی اپنے دروازے پر باندھتا ہے، وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہے، وہ بھینس کو پھر اس کے چارے کا انتظام کیسا کرتا ہے، پھر اس کے سامنے کھل کیسی خوبصورت ڈالتا ہے، اس کو ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اس کی گرمی کا، اس کی سردی کا جی، تاکہ اس کا دودھ اچھا ہوگا، میرے بچے پئیں گے، صحت یاب دودھ ہوگا جی۔ اللہ نے فرمایا جیسے میں نے تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا ہے نا، بس ایسا مجھے خالص دین چاہیے، ایسا خالص دین اللہ نے فرمایا صرف قرآن کے اندر ہی سمجھ آ سکتا ہے، قصوں میں، کہانیوں میں، دوڑوں میں، مرثیوں میں ایسا نہیں سمجھ آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہی کہا جس وقت تو لڑائی ہوئی نا، آگے کہنے لگے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا پہلا شرک والا عقیدہ یہی ہے کہ کسی کے متعلق یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ میری اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں، ہمیں کمزور جان رکھا ہے تو، یعنی سفارش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور بندہ قبول کرتا ہے نا، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی ما یشرکون۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام.